ہمارے ٹائم میں ایکسپورٹس میں بلے چند $100 ملین کا فرق پڑا، بلینز کا نہیں، لیکن پہلی دفعہ 10 سال میں پوزیٹیو سائڈ پہ گروتھ شروع ہوئی۔ آپ کچھ باتیں تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایکسپورٹ کی گروتھ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ آتے ہیں اور بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کرا دیتے ہیں۔ آپ ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، 2 سے 3 سال لگتے ہیں اس انوائرمنٹ کا رسپانس آنے میں۔ تو ہمارا وہ پوزیٹیوٹی کی طرف ہماری ہر مہینے پوزیٹیو گروتھ جو ہے وہ شروع تھی۔ آپ مارچ سے پہلے کوئی فگر اٹھا کے دیکھ لیں، ایکسپورٹ میں پوزیٹیوٹی آ رہی تھی۔ پھر کرونا آ گیا، کرونا سے تو پوری دنیا میں اب یہ آپ منفی کہہ لیں، ڈبل منفی کہہ لیں، ٹرپل منفی، وہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے کچھ اچنبھا کیا ہو، مس مینجمنٹ یہاں پر کی ہو، کرپشن کی ہو کرونا کے نام پر، تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ منفی میں کیوں گیا، لیکن آپ منفی سے بھی کہہ لیں۔ پہلے ہی پروجیکشنز آ گئی تھی کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو میں جانی ہے۔ پینڈیمک سے تھوڑا آزو بازو آ گئی تھی، پینڈیمک کا اتنا اس پر امپیکٹ نہیں تھا۔ نہیں وہ درست نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں آئی ہیں اس پہ بات چیت ہوئی، وہ درست نہیں ہے۔ وہ کسی نے جان بوجھ کے ایک پیپر لیک کیا، جو پیپر لیک کرنے کا مقصد حکومت کے لیے امبیرسمنٹ بنانا تھا، اس میں کوئی حقیقی ڈیٹا نہیں تھا۔ میری خود اسد عمر صاحب سے اس پہ بات ہوئی، ہماری گروتھ بالکل نیگیٹو نہیں تھی، لیکن ہماری گروتھ کم تھی، اور کم کی وجہ ہمارے معروضی حالات تھے۔ 60 ارب کی امپورٹ، ہاں وہی قرضے لے کے اگر آپ یونیورسٹیاں بناتے، وہی قرضے لے کے اگر آپ اپنی کوئی لیبر کو ڈیولپ کرتے جو پھر باہر جاتی کما کے واپس لاتی، تو اس کو سسٹینیبل گروتھ کہتے ہیں۔ وہ سسٹینیبل انیشیٹیوز ہیں۔ کوئی آپ ٹیکنالوجی پارک بناتے، کوئی آپ ایسا انوویٹو انٹرپرینورشپ کا انوائرمنٹ بناتے، کوئی آپ ٹیکنالوجی یہاں سے لانچ کرتے، کوئی سافٹ ویئرز، کوئی اور چیز ایسی کرتے۔ اگر آپ گروتھ صرف آپ نے اورنج ٹرین بنانی ہے، مالٹا ٹرین، اور اس ٹرین کا آج 285 روپے کرایہ رکھیں تو پیسے پورے ہوتے ہیں، ورنہ اربوں روپے ہر مہینے اس میں ڈالنے پڑنے ہیں، تو یہ تو گروتھ نہیں ہے۔ یہ گروتھ نمبرز میں تو نظر آ رہی ہے، جیسے میں نے گھر میں کہا کہ 3 لاکھ کا خرچہ کر دیں، لاکھ کما کے 2 لاکھ کا ہر مہینے چلیں ڈاکٹر صاحب، ٹائم میرے پاس کم ہے، بڑا اہم سوال آپ سے اس کو جواب لینا ہے، ورنہ ٹرینوں پہ بات نکلی، پھر بی آر ٹی پشاور پہ چلی جائے گی، اور پھر میں اور آپ پھر ڈیبیٹ میں پھنس جائیں گے۔ یہ بتائیے گا فواد چودھری صاحب سے کون ریزگنیشن مان رہا ہے؟ اگر بی آر ٹی کو کمپلیٹ ہونے دیں، اس کا آڈٹ ہوگا، اگر اس میں غلطی ہوگی تو میں بالکل کہوں گا اس میں بھی کہ کرپشن ہوئی اور غلط ہوا ہے۔ میں ویسے اوورال بی آر ٹی کے حق میں نہیں، میرے خیال میں نہیں بنانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں منافقت نہیں ہے، اس میں نہیں بنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، فواد چودھری صاحب نے جس طرح کا انٹرویو دیا، ٹھیک ہے۔